جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے۔ آپ تصور کرتے ہوں گے کہ حج تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حضرات، آپ یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان ہر سال حج کرے، ہر سال حج کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات ہے میں نے حج کے نمبر زیادہ کرنے ہیں، حاجی کہلوانا ہے، لوگ میری اس بنا پہ عزت کریں کہ میں نے حج زیادہ کیے ہیں، ایسے شخص کو میرے بھائیوں حج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے اور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ حج میں اللہ احکم الحاکمین نے 27 نمبر آیت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ یأتوک رجالا، یہ لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے، من کل فج عمیق، روئے زمین پر دور دراز علاقوں سے رخت سفر باندھتے ہوئے اس بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ حج بیت اللہ، حضرات محترم، یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام میں دیگر ارکان ایک مومن کی زندگی کا حصہ بنائے ہیں، فرض کیے ہیں، اور اس کے بغیر ان کی شہادت کے بعد عملی لحاظ سے جب تک بندہ مومن ان پر عملی اظہار نہیں کرتا، اس کا ایمان کے حوالے سے عملی اظہار ظاہری ناممکن ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں اس بات کے بارے میں فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس گھر کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یاد رکھیے کہ جب حج کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو اسی طرح ہماری گفتگو بھی 5 مراحل پہ مشتمل ہے۔ اس میں پہلی بات حج کا معنی مفہوم کیا ہے، دوسری بات حج کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، تیسری بات حج کی شرائط کیا ہے، چوتھی بات حج اور عمرہ کرنے کا شرعی اور مسنون طریقہ کیا ہے، اور پانچویں بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارا حج یا عمرہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے، قابل قبول ہے، تو اس کی ظاہری لحاظ سے کچھ علامات بھی موجود ہیں یا نہیں۔ ان 5 نکات کے حوالے سے جو گفتگو آج ہوئی آج کریں گے، باقی انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے کریں گے، اور اسی طرح ہی یہ مناسک حج کوشش کریں گے کہ مسنون انداز سے آپ احباب کے سامنے پیش کریں۔ عربی زبان میں حج کا معنی یہ ہے
قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ حج کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مومن آدمی اس میں بیت اللہ الحرام کا ارادہ کرتا ہے، اس کی زیارت کا، وہاں پہ جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے حجج تو ہو مرارن، میں نے اس فلاں شخص کی بار بار زیارت کا ارادہ کیا، بار بار بندہ جاتا ہے۔ تو بیت اللہ الحرام کو دیکھنے کا شوق، اس کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا، اور اس کے ضمن میں جو دیگر عبادات کے طریقے ہیں، ہر مومن یہ خواہش اور کوشش کرتا ہے کہ میں بار بار اس کی زیارت کروں۔ تو اس حوالے سے یہ حج بیت اللہ یہ ہماری مومنوں کی زندگی میں ایک رکن کی حیثیت سے شامل ہے۔ فرض کے حوالے سے شریعت مطہرہ میں جس بات کو بھی بطور فرض پیش کیا جاتا ہے، انہوں صحیح کر لیں، جس بات کو بطور فرض پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت موجود ہو۔ اگر ہم حج کو فرض کہتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی سماعت فرما لی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری اور فرض ہے، اور آگے شرط یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو گویا اس حج کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ دو حدیث نبویہ ہیں، ایک حدیث جبرائیل ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ جاءہ رجل، ایک شخص آیا، اس کی کیفیت یہ تھی شدید بیاض الثیاب، اس کے سفید رنگ کے کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے ڈینس بلیک کلر کے بال تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کا کوئی بھی نشان یا علامت یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پتہ لگے سفر کر کے آیا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور اس آنے والے شخص کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھے، اور پہلا سوال کرتا ہے اخبرنی عن الایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزیں آپ نے بتا دی۔ وہ کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ دوسرا سوال کیا اسلام کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں۔ اس نے پھر کہا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے یہ بنیادی رکن ہے،
اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ اس بات کی بھی شہادت دینا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 ارکان ہیں جو اس جامع ترمذی کی حدیث میں بیان کیے گئے۔ حضرات، ان میں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب راستے کی استطاعت یہ مالی لحاظ سے بھی ہے، راستے کی استطاعت اس کے جسم کی اور سفر کی سیفٹی بھی موجود ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو تب جا کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ حج ایسی عبادت ہے، 9 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جو قافلہ بھیجا ہے حج کا، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا ہے کہ آپ اپنی زیر امارت وہ قافلہ لے کر جائیں اور ان سب کو بیت اللہ الحرام کا حج کرائیں جس طرح اللہ رب العالمین نے ان پہ فرض کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 7288 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کی 1337 نمبر حدیث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، لہذا تم حج کیا کرو۔ فقال رجل، مجمع میں سے ایک آدمی کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ کہا، اس نے دوسری مرتبہ وہی سوال کیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا، اس نے تیسری مرتبہ وہی سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا، لیکن تم سے ہونا نہیں تھا۔ ہماری قوم تو اتنی اچھی قوم ہے کہ مساجد کے ساتھ ان کے گھر ہوتے ہیں، وہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہر بازار میں مسجد موجود ہے، لیکن وہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ تو ان سے، اس قوم سے کیسی امید ہے کہ اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو حج کرنا ان کے لیے کتنا بڑا برڈن اور بوجھ ہوتا، یہ کیسے بلکہ ناممکن بن جاتا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حج ایسا حج جس میں آپ نیکیاں ہی نیکیاں کریں، جس حج کو آپ سنت کے مطابق کریں، جس حج کو آپ شرعی قواعد کے مطابق کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک، کفارۃ لما بینہما، ان دونوں عمروں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا والحج المبرور، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت کی صورت میں ہی ملے گا، اللہ اتنا بڑا بدلہ اور جزا عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کو گارنٹی کے طور پر
اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر آپ اس عبادت کو بجا لاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے آپ صحیح مناسک ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باہر نکالا، فبسط یمینہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا مالک، کیا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک شرط لگاؤں، ایک شرط پہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا کہ مجھے گارنٹی دیجئے کہ جو میں نے پچھلے زمانہ جاہلیت میں عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اما علمت، اے عمر جان لیجئے، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام قبول کرنے کا عمل پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وان الہجر تہدم ما کان قبلها، اور اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے کا عمل پچھلے گناہوں کا وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حج کرنے کا عمل یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے کا عمل بھی ایسا عمل ہے، ان 3 بڑے اعمال میں شامل ہے کہ جن اعمال کو بندہ کرتا ہے، حج کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح بخاری کی 1820 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے۔ آپ تصور کرتے ہوں گے کہ حج تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حضرات، آپ یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان ہر سال حج کرے، ہر سال حج کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات ہے میں نے حج کے نمبر زیادہ کرنے ہیں، حاجی کہلوانا ہے، لوگ میری اس بنا پہ عزت کریں کہ میں نے حج زیادہ کیے ہیں، ایسے شخص کو میرے بھائیوں حج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے اور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ بندہ جو آخرت کا گھر چاہتا ہے، یہ جتنے بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ و خیرات، یہ جتنے اعمال ہوتے ہیں، بندہ اس امید پہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے جزا پاؤں گا۔ اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں دنیا سے داد وصول کروں اور زیادہ نمبر حاصل کر کے میں لوگوں سے حاجی کہلواؤں، میرا رب کہتا ہے ہم دنیا میں کہلوا دیں گے ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کل آخرت میں ایسے شخص کے لیے اس عبادت کا کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ اور یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی عبادت کے لیے ہے کہ بندہ جب اپنی نیت بدل لے کہ میں دنیا سے اجر اور داد وصول کر لوں تو دنیا سے ہی ملے گا، آخرت سے پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور قرآن کی دوسری آیت سنیے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ انسان اللہ رب العالمین سے بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی بجائے
اللہ رب العالمین سے آخرت کی امید رکھے، آخرت کی امید رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا عمل سماعت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث پوری سنیے۔ فرمایا من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یصخب ولم یفسق، حج کیا، اس میں کسی بےہودگی کا ارتکاب نہیں کیا، اس میں لوگوں کے ساتھ شور شرابے والا معاملہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سنت کا، شرعی احکام کا اس قدر اہتمام کیا ہے، میرے رب کو اس کی عبادت اتنی پسند آتی ہے، اس کا حج قبول کر کے فرماتے ہیں کان کیوم ولدتہ امہ، کہ اس کی کیفیت آج اس طرح ہے جس طرح اس کی پیدائش آج پہلے دن ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح پیدائش کے وقت انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بعین ہی حج مبرور کرنے کے بعد انسان نیکیوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں حج اور عمرے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی متابعت کرو۔ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، حج کرو۔ اللہ نے آپ کو مزید وسائل دیے ہیں، آپ عمرہ کیجئے۔ پھر وسائل دیے ہیں، حج کرو۔ زندگی میں فرض تو ایک ہی مرتبہ ہے، آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے، بندہ مومن کو اپنے گھر کی اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، عبادت میں زیادہ سے زیادہ ثواب دینے کے لیے، کہ آپ ایک مرتبہ وہاں پہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی متابعت کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، یہ آپ سے فقیری کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہے، کما ينفی الکیر خبث الحدید، جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہا رکھا جاتا ہے تو اس کے زنگ کو اتار کے رکھ دیتی ہے، تمہارا حج اور عمرہ کرنے کا فعل تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم مومنوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حج اور عمرہ کتنا بڑا عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرا بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا ہی افضل عمل ہے۔ اور یہ کیفیات کی بات ہے، جب حالات مسلمانوں کی ریاست کے اس طرح کے ہوں، اس وقت جہاد کی کیفیات جاری رہتی تھی۔ جب اس کے قریب پوچھا آپ نے اس کو وہ عمل بتا دیا، اور تیسرا اس نے پوچھا، فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر افضل ترین عمل ہے۔ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے تو اس حوالے سے بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری حدیث بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے حوالے سے ایک کیفیت ایسی بھی بنی کہ صحابی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آ کے جہاد کی تیاری میں آپ کے ساتھ مصروف عمل ہے، اور آگے کہتا ہے کہ میری بیوی نے ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے حج کرنے کا، تو وہ حج کرنے جا رہی ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟
آپ نے فرمایا جہاد کا عمل چھوڑیے، اپنی بیوی کے ساتھ حج کے عمل میں مصروف ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس کی ترغیب دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ ترغیب کا عمل اس لحاظ سے بھی دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران یہ بات فرمایا کرتے تھے، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ان شہروں میں بھیجوں، مختلف علاقوں میں بھیجوں، فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ، اور وہ چیک کریں کہ جس شخص کے پاس مالی وسعت اور گنجائش موجود ہے، وَلَمْ يَحُجْ، اور وہ حج نہیں کرتا، لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، یہ لوگ جو میں بھیجوں وہ ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دیں، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، کیونکہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں یہ بات کہی؟ یہ اتنا اہم عمل جس کو مسلمان مومن اپنی دنیا کی ضروریات پوری کرتے ساری زندگی مکان بھی بنائے گا، دکان بھی بنائے گا، بچوں کے لیے جائیداد بھی اکٹھی کرے گا، لیکن حج کے موقع پر بہانے بنائے گا کہ وقت نہیں لگتا، پیسے نہیں بن رہے، اور چند ماہ بعد بچے یا بچی کی شادی آئے گی، چار حاجیوں جتنے پیسے اس ایک شادی پہ لگا دے گا، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ مسلمانوں، اس حوالے سے ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی پرائرٹی پہ پہلی فرصت میں اس عمل کو بجا لائیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کوئی شخص نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں اس کو کون سی حاجت، ضرورت یا مصیبت پیش آ جانی ہے۔ آج بندہ صحت مند ہے، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے اگلے سال کا موقع آئے، گھر میں کسی کی وفات ہو چکی ہو، گھر میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن گیا ہو، بندے کی جسمانی کوئی چوٹ لگ گئی ہو، وہ حج کر ہی نہ سکے، کیوں اتنی تاخیر کی ہے؟ میرے بھائیوں، اس عمل کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے بھائیوں اتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وفد اللہ ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم، اللہ نے ان کو توفیق بخشی ہے کہ یہ چل کر پیسے خرچ کے یہ اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال دوران حج کرتے جائیں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عمل کو اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو جتنا ترغیب دے سکتے ہیں ترغیب دیا کریں کہ وہ اس عمل کو پرائرٹی پہ جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے میں دو مسئلے آپ کو عرض کر دوں کہ یہ حج کا عمل یہ ایسا عمل ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسائل زیادہ دیے، وہ اپنے بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں، نابالغ بچے کو لے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ راستے میں ایک قافلہ ملا روحان نامی جگہ پہ، آپ پوچھتے ہیں من القوم، کون لوگ ہیں؟ کہتے جی مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، ایک عورت نے بچہ بلند کیا، کرتی ہے فقالت علی ھذا حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ فرمایا نعم ولکی اجر، لیکن اس کا اجر تجھے ملے گا۔ یاد رکھیے،
بلوغت سے پہلے کیا گیا حج، اس کی ادائیگی وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، اگر حالت بلوغت کے بعد اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اس حج کو اپنی طرف سے کیجئے۔ حدیث سنیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ایوما صبین، جو بچہ بھی حج ثم بلغ الحنث، جس نے حج کیا پھر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اس کو چاہیے کہ وہ اور حج کرے، کیونکہ زمانہ بلوغت میں جو اس بلوغت سے پہلے جو اس نے حج کیا ہے وہ اس نے اس کا فرض پورا نہیں کیا، اگر اللہ نے اس کو اب وسائل دیے ہیں وہ اس فرض کو اپنی زندگی میں پورا کرے۔ اور میرے بھائیوں ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، وسائل موجود ہیں، شاید کسی نے پیسے بھی جمع کرا دیے، اب اس کی وفات ہو گئی یا ایسی بیماری کا شکار ہو گیا، اب وہ سفر کے قابل نہیں رہا، تو اس کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے اہتمام کریں حج بدل کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح بخاری کی 1852 نمبر حدیث ہے، ان امرأۃ من جہینہ، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہے ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے، فلم تحج، حج نہیں کر سکی، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلی گئی، افحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کیجئے، ساتھ یہ بھی فرمایا اے خاتون ارأیتی لو کان علی امک دین، اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا، اکنتی قاضیت، کیا تو اس کو پورا کرتی؟ تو کہنے لگی ضرور پورا کرتی۔ آپ نے فرمایا فاللہ احق بالوفاء، اللہ رب العالمین اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے، جو اس نے نظر مانی تھی اس کو پورا کرے۔ اور یاد رکھیے جس نے حج بدل کرنا ہے، جس شخص کی طرف سے کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر سنا یلبی عن شبرما، جو شبرما کی طرف سے تلبیہ کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا حججت عن نفسک، کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ فرمایا حج عن نفسک، پہلے اپنا حج کرو، ثم عن شبرما، پھر شبرما کی طرف سے کرو۔ یہ سنن ابی داود کی 1811 نمبر حدیث ہے کہ آپ نے حج بدل کرنا ہے، پہلے آپ کا اپنا حج ہوا ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیو حج کی عبادت کے 4 امتیازات بھی ہیں۔ سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ ارکان اسلام میں دیکھیں، شہادتین ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، یہ وربل ہے، لسانی شہادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور حج کرتے ہیں، اللہ نے اس عبادت کو ایک کمپریہنسو اور جامع عبادت بنایا ہے کہ اس میں مال بھی لگتا ہے اور اس میں جسمانی انرجی بھی کم از کم 5 دن صرف ہوتی ہے۔ لہذا یہ جامع عبادت ہے، عبادات میں اتنی جامع عبادت کوئی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حج کی فضیلت ہمارے لیے بیان کی، اس کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس کی قضا اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسری عبادات کی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، مغرب سے پہلے کچھ دیر گاڑی میں بیٹھے، مغرب کا وقت نکل گیا ہے، گاڑی نہیں رکی، تو آپ عشاء کے قریب یا عشاء کے وقت اپنی جگہ پہ پہنچے تو آپ کو مغرب کا وقت نکل بھی گیا تو آپ کو قضا و نماز عشاء کے ساتھ پڑھنا پڑے گی۔ اگر آپ کا حج نکل گیا ہے، حج کے اوقات نکل گئے ہیں، آپ کے اس حج کی قضا اس سال اب نہیں ہو سکتی۔ حج کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ اس حج کے دن مخصوص ہیں، اس کے دن مخصوص، نماز کے لیے سال کے سارے دن موجود ہیں، روزے کے لیے
آپ جانتے ہیں ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ اگر ہم انگریزی مہینوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ 10 دن 11 دن ہر سال پیچھے آتا ہے، تو وہ سارے سال کو بھی کور کرتے ہیں۔ نفلی روزے بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ نفلی روزہ سال میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، لیکن حج چاہے فرضی ہو چاہے نفلی ہو، یہ 8 ذی الحج سے پہلے آپ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ کم از کم، اور 13واں دن بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ مسائل میں آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے حج کی۔ اور چوتھا امتیاز یہ ہے کہ عام عبادات، آپ پاکستان میں ہیں، آپ نماز یہاں پہ بھی پڑھیں گے، آپ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، کسی بھی دنیا میں موجود ہیں، کسی علاقے میں، آپ کو نماز اس علاقے کے مطابق وہاں پہ پڑھ لینی چاہیے۔ روزہ ہے اس علاقے کے مطابق رکھ لینا چاہیے، وہیں پہ ہو جائے گا۔ حج ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت آپ کی صرف مکہ میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ عبادت اس کی مکہ میں ہی ہوگی۔ وہ ساری زندگی مدینہ میں رہ کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا جائے، حج کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات سنیے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی، یہ یاد رکھیے، حج وہی قبول ہونا ہے جس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ حدیث ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ موجود ہوگی، آپ نے جو حدیث میں طریقہ بتایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، لیکن میں یہ عمل کروں گا کیونکہ میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں شخصیت کو میں فالو کرتا ہوں، میں اس کو مانوں گا، تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایسے شخص کو پیسے خرچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ادھر آرام سے ان پیسوں کا بزنس کر لے، اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ 2 اس سے غلطیاں ہوں گی، ایک تو حج غلط کرے گا، الٹا گناہ کا مرتکب ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ اس کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اس کو لہذا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں پیسے پوسے کمائے، دنیا کی سہولتیں حاصل کرے، اس کو پیسے خرچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر 20 25 لاکھ کا ایگزیکٹو حج ہو گیا، پیسے کمائے، دنیا میں مہنگائی بہت ہے، ڈالر شالر لے، مہنگے ہو جائیں گے، اچھی کمائی ہو سکتی ہے اس کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ بیان کرتی رضی اللہ تعالی عنہ، جس شخص نے ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر محمدی مہر نہیں ہے، فہو رد، شریعت میں اس عمل کو قابل قبول ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، رد شدہ ہے۔ ہم کون سا عمل اللہ کے پاس لے کے جائیں گے؟ تو اب اس کے بعد حج کی شرائط اور حج کا طریقہ اور اس کے واجبات اور اس کی سنتیں، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں مناسک حج، جنہوں نے حج نہیں کیا، اللہ کریم انہیں بار بار اس گھر کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کو بھی بار بار توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جن کے لیے وسعت نہیں ہے، اللہ ان کے لیے وسعت پیدا فرما، اور جو گئے ان کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔